بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ حکومت کی دو بڑی جماعتوں میں اس وقت شدید قسم کی لڑائی شروع ہے، اور وجہ کیا ہے یہ ایک بڑی اہم خبر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جنرل باجوہ صاحب کی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی فرانس میں، جب ان کے ساتھ ایک افغانی شہری بدتمیزی کرتا ہے۔ اب اس افغانی شہری کا کیا حشر ہو رہا ہے، یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور جناب خوشخبری یہ ہے کہ پاکستانی جو مہنگائی اور بالخصوص جو مہنگا پیٹرول کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ اب ان کو علم میں ہے کہ روس سے سستا جو کروڈ آئل ہے وہ آ چکا ہے، خام آئل آ چکا ہے، اور پاکستان کی ریفائنریز جو ہیں وہاں سے وہ صاف ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ تقسیم اس کی، یعنی کہ وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد کتنا پیٹرول سستا ہوگا یہ کہانی آپ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے جنرل باجوہ کے معاملے کی۔ جنرل باجوہ صاحب جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ تفریحی ٹرپ پہ فرانس میں موجود تھے، تو گزشتہ دنوں وہاں پہ ایک جو ویڈیو ہے وہ بڑا وائرل ہوتا ہے، جس میں ایک افغانی شہری جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ انتہائی تضحیک امیز لہجے میں بات بھی کرتا ہے اور بدتمیزی بھی کرتا ہے اور غلیظ زبان بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جنرل باجوہ جو ہے بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس معاملے کے بعد دیکھا گیا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو پاکستانی تھے انہوں نے اس پر بڑے شدید رد عمل کا اظہار کیا، بڑے غم و غصے کا اظہار کیا، کہ ایون کہ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ جنرل باجوہ کی پالیسیوں سے ان کو اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل باجوہ پاکستان کے ایکس آرمی چیف ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرے ملک کا شہری اس طرح سے بدتمیزی کرتا ہے دوسرے ملک میں، تو یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ یہ ناقابل برداشت واقعہ تھا۔ تاہم اس کے بعد وہاں پہ جو ہے جو فرانس کی پولیس تھی اس کو ایک شکایت بھی درج کروا دی گئی تھی۔ اب جناب خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ سے بدتمیزی کرنے والا یہ افغان شہری، جس کا نام شاہد بتایا جا رہا ہے، اور سیاسی پناہ لی ہوئی اس بندے نے، یہ افغانستان سے بھاگا ہوا ہے بھگوڑا، اپنی جان بچانے کے لیے وہاں گیا ہوا ہے، اپنے ملک میں یہ آ نہیں سکتا، اور یہ اوقات ان لوگوں کی، اور وہاں پہ یہ سیاسی پناہ لی ہے اور اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بندہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بنیادی طور پہ اس کا جو تعلق ہے وہ صوبہ ننگرہار سے ہے، افغانستان کا جو صوبہ ہے، لیکن اس وقت یہ وہاں پہ فرانس میں ٹولوس شہر میں مقیم ہے، سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، لیکن اب گرفتار کر لیا گیا، اور اس کی شناخت پریڈ، جیسے آپ نہیں کہتے شناخت پریڈ، تو وہ مکمل کروا لی گئی ہے، یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے بدتمیزی کی تھی۔ اب ہوگا کیا؟ اب یہ بندہ جو سیاسی پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اب تو اس کو وہاں سے کک آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے، تے مارن گے لت تے انہوں کڈن گے باہر۔ اور دوسرا جناب 12,000 یورو اس کو جرمانہ ہوگا۔ یہ کم از کم جو فرانس کا قانون ہے اس کے مطابق جو سیاح وہاں پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی، کوئی تضحیک، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا رویہ اختیار کرنے پر انتہائی سخت قانون ہے اور سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ 12,000 یورو جرمانہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، بلکہ جانا ہی پڑے گا۔ اور چونکہ یہ فرانس کے شہری نہیں ہیں، بنیادی طور پہ یہ افغانی ہیں، تو لہٰذا ان کی ملک بدری بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ سوچیں کہ یہ بندہ جس نے یہ حرکت کی، جس نے سستی فیم لینے کے لیے یہ گھٹیا حرکت کی، اب اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اب بات کریں گے جناب پاکستان کے لیے جو خوشخبری ہے، جو پاکستانیوں کے لیے سستا ایندھن جو ہے وہ اب آنے کا جو ہے کیا امید پیدا ہو گئی ہے، چونکہ روس سے کوئی 45,000 ٹن کروڈ آئل جو ہے یہ پاکستان پہنچ چکا ہے۔ روسی جو جہاز ہے وہ کراچی پورٹ پہ اس وقت لگ چکا ہے، اور یہاں سے اس کو آف لوڈ کرنے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، جو اگلے 3 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بڑی خوشخبری یہ بھی ہے کہ یہ ایک جہاز نہیں ہے، بلکہ ایک اور جہاز بھی آ رہا ہے جو اگلے 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر پاکستان پہنچ جائے گا، اور اس میں بھی 60 سے 65,000 ٹن جو ہے یہ آئل جو ہے خام تیل جو ہے وہ آئے گا۔ مجموعی طور پہ 1 لاکھ ٹن خام تیل جو ہے وہ پاکستان آنا ہے، جو روس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ تو اب یہ جو خام تیل آ رہا ہے اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ دیکھیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو ریفائنریز ہیں یہاں پہ وہ بھی پروسیس میں آئیں گی، وہ بھی کام کر رہی ہوں گی، وہ اس تیل کو صاف کر رہی ہوں، یہاں سے پروڈکٹ بنا رہی، پیٹرول نکلے گا، اس سے ڈیزل نکلے گا، اس سے باقی جو چیزیں ہیں وہ اس سے نکلیں گی، تو یہ پوری ریفائنری جو ہیں وہ چلیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیٹرول جو اس سے پیدا ہوگا، جو پیٹرول آئے گا وہ جب یہاں مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا، تو اس کے بعد ہمارا جو صارف ہے، جو ہمارا کسٹمرز ہے، وہ
اس کو یہ پیٹرول 30 سے 40 روپے پر لیٹر سستا ملے گا۔ اگر آج کے ریٹ کی بات کریں تو آپ آج سے اس کو دیکھیں کہ آج کا جو ریٹ ہے اس پہ تقریباً 30 سے 40 روپے کی کمی واقع ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو جیسا کہ پہلے حکومت نے کہا تھا کہ وہ عوام کے لیے مزید ریلیف پیدا کرے گی، تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ 1 جولائی سے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں اس میں ایک بڑی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اور بالکل آخر میں بات کریں گے جناب، حکومت کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں اس وقت گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ویسے تو یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ پی ڈی ایم میں جو 13-14 سیاسی جماعتیں ہیں، یہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا ایک ایجنڈا رکھتی ہیں، اپنا ان کا ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے، اور ان کے اپنے انتخابی منشور ہوتے ہیں جس کے تحت یہ الیکشن میں جاتی ہیں اور اپنی ان کی سیاسی سٹرگل ہے۔ اب یہ ساری جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑتی ہیں، آنے والا الیکشن جو ہے وہ بھی مخالف ہی لڑیں گی، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے یہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی دست و گریباں ہو چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن آنا باقی ہے، لیکن اس وقت چیئرمین پی سی بی کا عہدہ جو ہے وہ جناب 2 بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ ایک مارکہ بن چکا ہے۔ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پی سی بی ہوں، اور پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ چودھری ذکا اشرف وہ چیئرمین پی سی بی ہوں۔ اب یہ دونوں شخصیات پہلے بھی اس عہدے پہ جو ہے وہ سرو کر چکی ہیں۔ ذکا اشرف صاحب بھی چیئرمین پی سی بی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے سابقہ دور میں، نجم سیٹھی صاحب اس وقت بھی چیئرمین پی سی بی ہیں، اس سے پہلے بھی چیئرمین پی سی بی کے فرائض انجام دے چکے ہیں، تو لہٰذا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس ایک عہدے کے لیے، چیئرمین پی سی بی کے عہدے کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ بنیادی جو نقطہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ چونکہ وفاقی وزارت بین الصوبائی رابطہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، احسان مزاری صاحب پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں، وہ اس کے انچارج وزیر ہیں، تو جب ان کا خیال ہے پیپلز پارٹی کا کہ جب یہ اتحاد قائم ہوا اور تمام جو حکومت کی فارمیشن کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے، تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جس کے پاس جو وزارت ہوگی اس وزارت کے تمام عہدے اور جو بھی اس کے ذیلی ادارے ہوں گے وہاں پر تقرریاں اسی جماعت سے کی جائیں گی یا اس جماعت کی مرضی سے کی جائیں گی۔ تو جب وزارت ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہمارے پاس ہے، تو پھر چیئرمین پی سی بی کا عہدہ بھی ہمارا شخص جو ہے اس کا حق ہے، اور اس پہ جناب احسان مزاری صاحب اور پیپلز پارٹی والے بڑے کمیٹڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہر صورت ذکا اشرف صاحب ہی چیئرمین جو ہیں وہ ہوں گے۔ اب دوسری جناب وزیر اعظم صاحب یعنی کہ شہباز شریف صاحب، انہوں نے نجم سیٹھی صاحب سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی کے لیے نامزد بھی کر دیا ہے، یعنی کہ نام انہوں نے دے دیا، دوسرا نام بھی ان کی طرف سے آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور بنیادی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ نجم سیٹھی جو ہیں وہ چیئرمین پی سی بی ہوں اور وہ معاملات کو لے کے آگے بڑھیں، چونکہ چیئرمین پی سی بی کے لیے جو بات کی جا رہی ہے، کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کے پاس یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں نہ صرف انٹرنیشنل کرکٹ کو وہ واپس لائے، پاکستان کے جو بند دروازے تھے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے انہوں نے کھولے، اور یہاں پہ پی ایس ایل کا کامیاب ایونٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کروانے کا کریڈٹ بھی ان کو حاصل ہے۔ تو اس طرح سے اس معاملے پہ آپ دیکھیں آنے والے چند ایام جو ہیں اس میں کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ 2 بڑی جماعتیں جو کہ اس اتحاد کی ایک جان ہیں، اگر وہ ایک عہدے پہ لڑ رہی ہیں تو پھر آگے کیا صورتحال ہوگی۔ تو لہٰذا اس پوری صورتحال میں جو ہے ان کو بھی کچھ سیاسی بصیرت کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں اگلی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔